زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. ارے نبی کر دیں جسے اونچا وہ نیچا. اور زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ جھوم کر بولا کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا, کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا. اور جو گھر کا گھر لٹا دے کربلا میں دین کی خاطر. جتنے حسین حسین کرنے والے ہیں نا, اور نبی کے نام پر 12 ربیع الاول شریف کو جو جلوس نکالنے والے ہیں, برا مت مانیے گا, ہاتھ جوڑ کے بات کہتا ہوں, اتنے عاشق بنتے ہیں کہ صاحب ڈی جے ہوتے ہیں ان پہ تھرکتے ہیں, کودتے ہیں, ناچتے ہیں, صاحب یا مرحبا 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 صلی علی مرحبا نعرے لگاتے ہیں, رسول کی آمد زندہ باد, ہاشمی مکی آقا زندہ باد نعرے لگاتے ہیں. لگانا چاہیے, مگر ایمانداری سے بتاؤ یار, ہمیں اس عشق پہ بڑا تعجب ہے کہ جو عشق نماز کے لیے نہیں لے جاتا. تھرک تو رہا ہے بندہ ڈی جے پہ نبی کا نام, اور سب اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, اور سب لوگ ایسے جوش و خروش میں کہ بس ہٹ جاؤ, سب سے بڑے عاشق رسول یہی ہیں. مگر حالت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو بھی مسجدیں خالی پڑی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا عاشق ہماری تعجب کی بات ہے. عاشق وہ ہوتا کربلا میں جا کر کے دیکھو, ایک طرف اپنے نانا محمد الرسول اللہ کا نعرہ تھا تو دوسری طرف سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا تھا. ہے نہیں؟ ایسا نہیں ہے صرف زبان سے نعرہ دیا ہو, بلکہ کربلا کے میدان میں آخری سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ یہ عشق اور محبت کی داستان صرف زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے, یہ عشق و محبت کی وہ داستان ہے جو جسم سے بھی ادا ہوتی ہے. زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ جھوم کر بولا ارے کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا. اور جو گھر کا گھر لٹا دے کربلا میں دین کی خاطر. آج تو فجر بھی نہ پڑھی جا رہی ہم سے, اور حضور فرماتے ہیں فجر اور عشاء دو ہی بھاری ہیں نمازیں, فجر اور عشاء. ظہر کی, عصر کی اور مغرب کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں لوگ, فجر اور عشاء بڑی بھاری ہے, اور یہی نہیں پڑھ پاتے لوگ. بولے یار مولانا بڑی لمبی لگے عشاء کی, بڑی لمبی لگتی ہے, کیسے پڑھیں کیسے پڑھیں, بڑی لمبی لگتی ہے. اور بولے حضرت فجر میں کیا کریں, کیا تھک جاتے ہیں پورے دن میں, کیسے اٹھیں. میں نے کہا تھا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فجر میں اور عشاء میں اگر نہیں اٹھ سکتے تو میدان قیامت میں اتنا لمبا سفر پل صراط کا ہم جنت کا کیسے طے کر سکیں گے. ذرا غور کیجئے گا اپنے آپ پر. یعنی جو گھر کا گھر اٹھا دے کربلا میں دین کی خاطر, کسی نانا کا ایسا نواسا ہو نہیں سکتا. اور زمین ہند میں یوں تو لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے, مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا. اور کہاں صدیق اکبر اور کہاں ابو جہل سے جھوٹا, ارے نبی کہہ دے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہمیں اور آپ کو عشق کرنا ہے, رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. آئیے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں. ایک مرتبہ اور ذرا محبت میں کلمہ شریف پڑھنے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں انشاءاللہ اپنے نبی کی بات کروں گا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے پیغمبر کے والد مکرم ہیں. جب حضرات ان کی شادی ہو گئی, میں زیادہ لمبی تفصیلی گفتگو نہیں, ان کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد میں نکاح ہوا اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے. حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے قریب ہوئے, اور آمنہ کے قریب ہونے کے بعد میں وہ حضرت عبداللہ کا نور نکلا اور حضرت آمنہ کی گود میں چلا گیا. حضرت آمنہ کے شکم اور پیٹ میں پہنچا. اب میرے حضرت آمنہ کا حال دیکھیے گا. حضرات اس زمانے کا عالم یہ تھا, حضرت عبداللہ جوانی ہی میں دنیا کو رخصت چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے. 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے تھے. حضور کے والد مکرم صرف 25 سال کی عمر ہے, دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے. حضرت آمنہ اکیلی رہ گئیں, کیونکہ اس دور میں پانی بھرنے کا رواج عورتوں کا تھا. وہ جاتی اور کنویں سے پانی بھر بھر کر لاتی, اور اس ڈول میں پانی ڈول کے ذریعے اور رسی کے ذریعے صاف پانی کھینچا جاتا تھا. مگر ذرا حضرت آمنہ کی سنو. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے لقتے جگر نور نظر کے صاحب میں پیٹ سے تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں, جس گلی سے گزر جاتی ہوں گلیاں مہک جاتی ہیں. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے گا, ہمارے اور آپ کے یہاں بھی حال یہ
ہے جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، ہماری وہ بہن اپنے سر میں کنگھی نہیں کرتی ہے، تیل نہیں لگاتی ہے، خوبصورت لباس نہیں پہنتی ہے، میاں خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے اچھے کھانے نہیں کھاتی ہے، اچھے اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، کہیں گھر سے نکل کر نہیں جاتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں عدت کہتے ہیں۔ عدت میں حضرات محترم زینت اور خوبصورتی اور سنگار اپنایا نہیں جاتا، وہ سوگ منایا جاتا ہے، شوہر کے جانے کا غم منایا جاتا ہے۔ مگر صاحب مکے کی گلیوں میں حضرت آمنہ ہیں، حضرت عبداللہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جس گلی سے نکل جاتی ہے گلی محل جاتی ہے، صاحب پوری گلیوں میں چرچا، پورے مکانوں میں چرچا، ہر دکان میں چرچا، ہر بیٹھک پہ چرچا، یہاں تک کہ عورت عورت کی زبان پہ، بچے بچے کی زبان پہ، بوڑھوں کی زبان پہ، جوانوں کی زبان پہ، ارے اس آمنہ کو کیا ہو گیا ہے، اس کا شوہر جوانی میں چلا گیا مگر اسے غم نہیں ہے۔ ایک دن حضرات عبد المطلب کو روک کر کے ایک بوڑھے شخص نے کہا تھا آپ اپنی بہو کو سمجھائیے گا، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، خوشبو نہ لگایا کرے، جدھر سے گزر جاتی ہے خوشبو مہک جاتی ہے، منع کیجئے گا، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اس عورت کو خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب گھر آئے، اپنی بیوی کو لیا اور بیوی کو لے کر کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگے دل تو نہیں چاہتا مگر بات ہی ایسی ہے، مکہ کی گھریوں میں اعتراض ہو رہا ہے، آپ اپنی بہو سے منع کیجئے گا کہ وہ خوشبو نہ لگائیں۔ حضرات محترم حضور نبی کریم کی دادی نے حضرت آمنہ کو قریب بلایا اور بلا کر کے کہتی ہے اے میری بیٹی، اے میری بیٹی تم خوشبو نہ لگایا کرو۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی اے امی جان، وہ اپنی ساس کو ماں کہہ رہی ہیں، اے امی جان ایک سے میرے شوہر کا سر سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میں کیسے خوشبو لگا سکتی ہوں؟ تو بیٹی تمہارے کپڑوں سے خوشبو کیسی، تمہارے جسم سے خوشبو کیسی، تمہارے چلنے سے گلیاں کیسے مہک جاتی ہے، جہاں تم قدم رکھتی ہو وہاں سے مجھ کو عنبر کی خوشبو پھوٹنے لگتی ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگی حضرت آمنہ اے میری امی جان، آپ نے تو صرف گلیوں کو مہکتے ہوئے دیکھا ہے، میں جس پہاڑ کے قریب سے گزر جاتی ہوں پہاڑ سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ام نبی اللہ، اے نبی کی امی آپ کو سلام ہو، پتھر بولتا ہے نبی کی امی آپ کو سلام ہو، پہاڑ بولے نبی کی امی آپ کو سلام ہو، پیڑ بولے نبی کی امی آپ کو سلام ہو، پودا بولے نبی کی امی آپ کو سلام ہو، جانور بولے نبی کی امی آپ کو سلام ہو، ہر طرف سلام کی صدائیں ہیں، کہتی ہے اے امی جان یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے پیٹ میں رہنے والے بچے کا کمال ہے، اللہ نے اسی کی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ خوشبوؤں سے گلیاں مہک جاتی ہیں، ارے آپ کو تو اور ہمیں تو آپ کو بڑا صاحب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ عمل ہمارے چھوٹے، کام ہمارے بڑے مختصر اور ثواب بے پناہ۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا کمال ہے، نہیں، ہم سے زیادہ عبادتیں تو پچھلی امتوں نے کی تھی مگر انہیں اتنا کمال نہیں ملا، ہم نماز پڑھے تھوڑی سی اور ثواب زیادہ ملے، اور اگر یہ ایسا نہ کر سکیں تو شب قدر میں دیکھ لو نا، اللہ تعالیٰ شب برات میں دیکھ لو نا، 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے ایک ہی رات میں، ایک شب قدر میں ایک ہی رات میں 1000 مہینوں کا، یعنی 83 سال کچھ مہینوں کا ثواب، 83 سال ایک رات میں، ایک رات میں کتنا ثواب ہے؟ 83 سال۔ اب تو ہماری اتنی عمریں بھی نہیں ہو رہی ہیں، ابھی ہماری چچا سے ان سے بات ہو رہی تھی مسجد میں بیٹھ کر کے، من کی کتنی عمر ہوگی؟ چچا بولے 75 کے قریب ہے، اور سب گاؤں میں میں ہی بڑا ہوں سب سے بڑا، تو ہم نے کہا ابھی تو 83 سال کے قریب بھی نہیں ہے، اور ایک ہی رات میں، اور میاں کتنی مرتبہ آئے گی؟ کسی کی عمر 60 سال ہے، ہم سمجھ رہے ہیں 15 سال ایسے ہی نکال لو، کم سے کم 15 سال کے بعد 45 سال تو وہ بچے کہ جو ہر رات میں سمجھ کی دنیا ہے، یہ تو سمجھ کی دنیا، ایک ہی رات میں 83 سال کا ثواب، تو یہ چھدا اور مدہ سے کہنے لگو، اور ان منگلا اور خیراتی شبراتی جمراتی سے کہہ دو، زیادہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میرے نبی کے قدموں کا صدقہ، سبحان اللہ، ورنہ ہمارا کہیں کتنا سا وجود ہے، ہم تو میاں سجدہ بھی صحیح سے نہیں کرتے، ہمارا حال تو یہ ہے، ادھر امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے، اور ادھر ہم نے پوری دکان کا حساب لگا لیا، بولے آج صاحب 10 روپے کی پوڑی وہ ادھار لے گیا تھا، اور 10 روپے کا گٹکا وہ ادھار لے کے گیا تھا، اور 15 روپے کی چینی وہ لے کے گیا، پورا حساب لگ گیا۔
یہی تو حال ہوتا ہے ہمارا آپ کا. یہی وجہ ہے ہم رکعتیں کبھی 4 کی 5 کر دیتے ہیں اور کبھی 4 کی 3 ہی رہنے دیں. یہی حال ہوتا ہے. اور اگر کسان ہے تو بولے صاحب نماز میں ہوتا ہے اور صاحب کھیت میں پانی, کبھی پانی بولے صبح کو پانی لگانا, جلدی اٹھنا, صبح کو پانی لگانا, یہی خیال ہوتا ہے. مگر یار یہ ہماری نمازوں کا حال ہے جہاں ہمارا دماغ اور ہماری توجہ نماز میں نہیں رہ پاتی, پھر بھی ایک رات میں اللہ 83 سال کا ثواب عطا فرمائے. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, ہمارے مکی مدنی آقا کا کمال ہے. سبحان اللہ. احسان مانو اپنے پروردگار کا. اور قرآن کریم کا 30 پارہ ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اب ذرا میرے اللہ کا کلام دیکھو, 30 پارہ ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے عیسیٰ, اے زکریا, اے ہود, اے 7 پیغمبروں کی جماعت, اے آدم, اے زکریا, اے فلاں پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام, اگر تم میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تو انہی کا کلمہ پڑھنا سبحان اللہ, اور انہی کی مدد کرنا سبحان اللہ. کیا فرمایا اللہ نے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, انہی کا کلمہ پڑھنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ کا کلمہ الگ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. حضرت موسیٰ کا کلمہ الگ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت زکریا کا کلمہ, لا الہ الا اللہ زکریا رسول اللہ. حضرت یوسف کا کلمہ الگ, لا الہ الا اللہ یوسف نبی اللہ. حضرت آدم کا کلمہ الگ, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت 7 پیغمبروں کا, حضرت اسماعیل کا, حضرت ابراہیم کا کلمہ الگ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل کا کلمہ الگ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. ان کا سب کا کلمہ الگ. مگر اللہ نے فرمایا اگر تم میں میرے پیغمبر آ جائیں, اے عیسیٰ, تو تمہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمہ نہیں پڑھنا. یا اللہ کون سا کلمہ پڑھوں گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, کلمہ بدل دینا اور یوں کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا صاف و صاف مطلب یہ ہوا کہ جب پیغمبر آ جائیں تو صرف ووٹ کی بات مت کرنا, سپورٹ کرنا. اگر کاندھے سے کاندھا لے آ کے چلنا تو اپنی بات مت کرنا, محمد الرسول اللہ کی بات کرنا, میرے رحیم و کریم آقا کی بات کرنا. یہ پیغمبر کا کمال ہے. اور ایسے نبی کی امت میں فری میں ہی مل گیا پیدا ہونا. میں تو بتاؤ کوئی دعا کی ہم نے؟ کوئی ہم نے صاحب دعا مانگی؟ ہمارے اما ابا نے مانگی دعا؟ کسی نے نہیں مانگی. فری میں مل گیا اتنا کمال, اور فری میں اتنا عروج و ترقی ہمیں. پھر بھی ہم شکریہ ادا نہیں کرتے, اور پھر بھی کچھ کہتے ہیں, بولے اس موقع پہ رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی نہ منانی چاہیے, یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے. تو پھر ہم کہنے لگے پھر کس کی پیدائش کی خوشی منائیں؟ ہمیں تو خوشی ہے رسول اللہ کے پیدا ہونے کی. آپ کو خوشی ہے کہ نہیں؟ ارے ہمیں تو خوشی ہے. کیا کہتے ہیں صاحب, 326 ہے. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ, دوسری جلد ہے. یعنی الگ الگ کتاب ہوتی ہے نا, تو دوسری کتاب دوسری جلد میں ہے, اور صفحہ نمبر ہے یعنی پیج نمبر ہے 326. کیا ہے ذرا سنیے گا محبت سے. کیا فرماتے ہیں صاحب؟ ان ابلیس رن ابا 4 رنات. ابلیس شیطان 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا. یہ میں اپنی بات نہیں سنانا رہا ہوں, یہ حضرت امام مجاہد کی بات ہے, جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے, صحابی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے ہم تک آئی ہے زیادہ تر. اور قرآن کی جو روایت ہے, قرآن کا جو مطلب ہے, قرآن کی جو تفسیر ہے, قرآن کا جو خلاصہ, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے ہم تک پہنچا زیادہ تر. اور صحابی نے بھی بیان فرمائے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول سنا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ ان ابلیس رن 4 رنات. ابلیس 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا. کب؟ حینا لعنا, ایک مرتبہ جب اب اس کے اوپر لعنت کی گئی. لعنت کب لعنت کی گئی تھی؟ جب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ نکل جا میری بارگاہ سے, فإنک رجیم, کیونکہ تو مردود ہے, تو ایک مرتبہ لعنت جب کی گئی تو شیطان رویا. دوسری مرتبہ حین اہبط, جس وقت اس کو اوپر سے نیچے اتارا گیا, اوپر سے زمین پہ اتارا گیا, تب بھی بڑا چیخ چیخ کر رویا. اور تیسری مرتبہ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت رسول اللہ پیدا ہوئے تو پہاڑوں کی کھو میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا. کب رویا؟ تیسری مرتبہ جب حضور پیدا ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان رو رہا تھا. اور چوتھی مرتبہ حین انزلت الفاتحہ, جس وقت سورہ فاتحہ الحمد شریف نازل کی گئی, تب بھی شیطان دھک دھک کر کے رویا. کتنی مرتبہ رویا
शैतान? 4 मरतबा। कौन कौन सी मरतबा? जिस वक्त उसके ऊपर लानत की गई। नंबर 2, जिस वक्त उसको आसमान से ज़मीन पर उतारा गया। नंबर 3, जिस वक्त नबी करीम को पैदा। अब ईमानदारी से बताओ, हम शैतान के साथियों में बने या खुशी मनाने वालों में बने? गम मनाना किसका काम? चेहरा मुरझाना किसका काम? अपने आप को महसूस कर बैठ जाना किसका काम? गली और गलियारों में छुप छुप करके फूट फूट करके रोना किसका काम? चेहरे को साथ नेपाल के बटुए की तरह सुकेड़ लेना किसका काम? और साथ घर वालों में जो तंग करे और सब एतराज करे किसका काम? हमारा काम नहीं है। अरे जरा अल्लाह की देखो, जब मेरे अल्लाह ने मेरे पैगंबर को पैदा फरमाया, पूरे अरब में कहीं भी लड़की को पैदा ना फरमाया, कहीं भी लड़की को। भाई हमारे कब्जे में इतना के शामियाना लगा लें, ये लाइट लगा लें, हम कुमकुमे लगा लें, और साहब हम अपने आका की आमद की खुशी में थोड़ा सा चरागा कर लें, रोशनी कर लें। हमारा जितने करने का काम है इतनी तो कर सके। लड़के पैदा करना कोई हमारे काम थोड़े है, या हम कर सकते हैं पैदा? नहीं, हम तो नहीं कर सकते। अल्लाह की मर्जी है, लड़का दे या लड़की। मगर यार अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक अपने रसूल के आने की खुशी मनाई कि जिस साल मेरे पैगंबर को अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा, पूरे सऊदी अरब में कहीं पर अल्लाह ने लड़की पैदा न फरमाई। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज़ किया, या अल्लाह लड़का ही लड़का क्यों, लड़का ही लड़का क्यों? बोले इसलिए कि लड़की पैदा होने पर मक्के वाले, मदीना वाले, कुर्ब जवार वाले गम मनाते थे और उनके चेहरे मुरझा जाते थे। मैंने हर घर में लड़का पैदा फरमाया ताकि बहाना तो लड़के की पैदा होने की खुशी हो, मगर हकीकत में मेरे पैगंबर के आने की खुशी मनाई जा रही हो। अब जरा ईमानदारी से बताओ, हम शैतान की तरह गम मनाने वालों में हो या अल्लाह ताला की मुक़द्दस जमात में खड़े हो? तवज्जो है आपकी? ये मैंने कोई अपने घर की बात ना सुनाई है आपको, सहाबी का कौल सुनाया। कितनी मरतबा रोया? अच्छा, एक साहब कहने लगे मौलाना 12 रबीउल अव्वल को तो 12 वफात हुई है, तो मन की तुम बता दो पैदाइश कब हुई है? भाई बात खत्म है, लड़ने की बात ही नहीं है। बोले 12 रबीउल अव्वल को तो हुजूर, ये बात याद रहे, हुजूर की पैदाइश में और हुजूर की वफात में दोनों में इख्तिलाफ है। दोनों में ज़्यादातर रिवायत ये है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए हैं। इसके अलावा और भी रिवायतें हैं हुजूर के पैदा होने की, मगर ज़्यादातर रिवायत क्या है कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को। ऐसे ही इंतकाल और वफात शरीफ के ताल्लुक़ से भी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। उनमें से एक 12 रबीउल अव्वल की रिवायत भी बाज़ उलमा ने लिखी है कि वफात हुई है। बहरहाल उन्होंने आकर के कहा, बोले 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश नहीं है। अब हमने कहा किसको? अब बोले 8 रबीउल अव्वल को है। तो मन के अल्हम्दुलिल्लाह 8 रबीउल अव्वल को खुशी मनाओ। हमारा मकसद तारीख मकसद थोड़ी है, हमारा मकसद तो रसूलुल्लाह पे खुशी मनाना है। भाई बताओ, हमारा मकसद कोई 12 या 10 या 8 या 2 का मतलब नहीं है। तुम कहते हो 8 में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आप 8 में शरीक हो जाए, हम आपके साथ शरीक है, सुभान अल्लाह। एक साहब ने कहा, बोले 8 को भी ना हुए। बोले कब पैदा हुए? बोले 2 रबीउल अव्वल को। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो दामन फैला के 2 को भी मानने को तैयार हैं। इसलिए कहा हमारा तारीख में कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारा तो मतलब ये है, रसूलुल्लाह पैदा हुए हैं, अल्लाह ने बहारें अता फरमाई है, उस बहारों में हिस्सा लेना मकसद है, बस उस रहमत में नहाना मकसद है। आप कहने लगो इस तारीख में नहीं, इस तारीख में नहीं, इस तारीख में नहीं, इस तारीख में नहीं, तो जो तारीख आपकी समझ में आती है उसी में खुशी मना लो। और फिर कहने लगे, बोले वो साहब 12 रबीउल अव्वल को तो 12 वफात हुई है। मन की चलो 1 मिनट मान लो कि 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश नहीं वफात हुई है, तो बोले वफात पे तो गम मनाना चाहिए। तो मैं कहने लगा, आप माशाल्लाह बड़े शरीयत के जानकार हैं कि 1400 साल के बाद भी गम मनाने की बातें कर रहे हैं। हुजूर तो फरमाते 3 दिन से ज़्यादा किसी का गम, 3 दिन से ज़्यादा किसी का गम। और एक बीवी को हक पहुँचता है कि वो अपने शोहर का गम मनाए 4 महीने 10 दिन। 4 जो इद्दत होता है वो गम का वक्त होता है। 4 महीने 10 दिन कौन गम मनाएगा? औरत। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अच्छे खासे दाढ़ी वाले हो, आप औरत भी ना हो। समझ रहे हो बात? अगर गौर कीजिएगा, 3 दिन से ज़्यादा किसी को गम मनाने की इजाज़त नहीं है। और औरत को हक पहुँचता है कि अपने शोहर का और अपने सर से साया उठने का गम मनाए 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैगंबर को तो अगर वफात ही मान लो तो आपको 1400 साल हो चुके हैं। अब साहब गम मनाने की बातें कहाँ कर रहे हो? अब तो सिर्फ हर तरफ खुशी का माहौल है, हर तरफ जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है।
پھر کہنا چاہوں گا شیطان 4 مرتبہ رویا، اس رونے میں اپنے آپ کو شامل کریں یا اللہ والوں کی مقدر جماعت میں شامل کریں، یہ انسان کا اپنا مقدر ہے کہ خوشی منانے والوں میں شامل ہے یا غم منانے والوں میں شامل ہے۔ اسی حدیث کا ترجمہ صاف شعر کی زبان میں کسی نے کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ایک مرتبہ اور کلمہ سنائیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے حدیث شریف کا حوالہ آپ کو اس نے سنا دیا، اس لیے کہ بات نہ آپ میری مانیں نہ مولانا کی مانیں، حدیث کو تو سبھی مانیں گے، ہے نہیں؟ اس لیے آپ سنیے گا صاحب، حضرت آمنہ سے کہتی ہیں، بولی بیٹی خوشبو نہ لگایا کر، بولی امی جان میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے تب سے گلیوں مہک جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور امی اتنی بات نہیں ہے، میں کنویں پہ پانی بھرنے جب جاتی ہوں، عورتوں کی خواتین کی لائن لگی ہوتی ہے، کوئی آواز دینے والا دکھائی بھی دیتا نہیں ہے، کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہوتا ہے، وہ خواتین جگہ چھوڑ دو، اس لیے کہ ایک پیغمبر کی امی آ رہی ہے، سبحان اللہ، ایک پیغمبر کی ماں آ رہی ہے، صاحب خواتین راستہ چھوڑ دیتی ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ میں خواتین پانی کنویں سے نکالتی ہیں، مگر میں جیسے ہی کنویں کے قریب جاتی ہوں اور رسی پکڑ کے اور میں کنویں میں نیچے جھانکتی ہوں کہ کتنا نیچے ہے پانی، میں رسی کھینچتی نہیں ہوں کہ پانی نیچے سے خود بخود اوپر کی طرف آ جاتا ہے، سبحان اللہ، خود بخود پانی اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور سامنے اپنے بھر کے آسانی کے ساتھ اپنی گھر کی طرف لے آتے ہو۔ یہ سوچئے گا، ارے جب میرے پیغمبر کو پیٹ میں ہونے سے حضرت آمنہ کے اندر اتنا کمال پیدا ہوا ہے تو خود رسول اللہ کا عالم کتنا ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے اور سنیے گا، جب حضرت آمنہ کے درد شروع ہوا اور پیدائش کا وقت قریب آیا، چونکہ اندھیرا تھا، صبح کا سویرا، صبح کا سویرا کیوں منتخب کیا گیا، صبح کا سویرا کیوں چنا گیا، اس کی وجہ علماء کرام نے بہت ساری لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ کس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا شام، اس گھڑی عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہنے لگا اس لیے کہ اگر دن میں پیدا ہوتے تو رات یہ کہتی یا اللہ مجھے محروم چھوڑ دیا، اگر دن میں پیدا ہو جاتے حضور تو رات یہ کہتی یا اللہ مجھے محروم، اور اگر رات میں پیدا ہوتے تو دن یہ کہتا یا اللہ میں محروم رہ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وقت میں پیدا کیا جس وقت رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، یعنی دن بھی حضور کے فیضیاب ہوا اور رات بھی حضور کے فیضان سے فیضیاب ہوئی ہے۔ رات کو بھی حصہ ملا اور دن کو بھی، نہ مکمل رات تھی نہ مکمل دن تھا، بلکہ دونوں اپنا اپنا حصہ لے رہے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ اگر رات اور دن کا حصہ لینے کی بات ہے تو مغرب کے ٹائم بھی تو دونوں وقت ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، تو صبح میں کیوں بھیجا، مغرب کے ٹائم بھیج دیا جاتا، تب بھی رات اور دن دونوں کیا لیتے، اپنا اپنا حصہ لے لیتے۔ اس وقت میں دن ختم ہو رہا ہوتا اور رات شروع ہو رہی ہوتی۔ تو ذرا نقطے پر توجہ کیجئے گا، حضرات کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آئی اور عباس رضا، وجہ یہ ہے کہ اگر دن کے اجالے کے بعد مغرب کے ٹائم اگر میں اپنے حبیب کو پیدا کرتا اور اللہ کے رسول اس عالم گیتی پر، اس سرزمین پر، مکہ کی دھرتی پر اگر مغرب کے ٹائم تشریف لاتے تو دو وجہ ہوتی، ایک تو یہ تھی کہ دن جا رہا تھا یعنی اجالا ختم ہو رہا تھا، اندھیرا آ رہا تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں شور شرابہ ہوتا ہے، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں، بچوں کے شور کرنے کی آوازیں آتی ہیں، فیکٹری اور میلوں کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، چرندوں پرند کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اگر اس وقت میں پیدا کرتا دونوں وقت مل جاتے مگر شور ہوتا، اندھیرا ہوتا۔ میں نے صبح کے وقت میں بیچ کر کے زمانے کو یہ بتایا، اے لوگوں میں اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہوں، یہ پیغمبر دنیا میں اندھیرا کرنے نہیں بلکہ اجالا پیدا فرمانے آئے ہیں۔ کیوں بھیجا بھائی؟ مغرب کے ٹائم اگر بھیجا جاتا تو کیا ہوتا، اندھیرا آتا نا، اندھیرا ہی تو شروع ہوتا ہے، تو اشارہ ملتا کہ حضور اندھیرا پھیلانے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ اندھیرا پھیلانے کے لیے وہ تو اجالا پیدا کرنے کے لیے آئے۔ جہاں سورج اور چاند کی نہیں چلتی وہاں میرے نبی کا تلوہ چلتا، سبحان اللہ۔ یہ سورج اور یہ چاند جو ہے یہ پوری دنیا کو ایک ساتھ روشن، ابھی یہاں رات ہو رہی ہے کہیں دن نکل رہا ہوگا، ایسے ہی ہوتا صاحب۔ لوگ کاروباریاں باہر سے کاروبار کرتے ہیں، وہ امریکہ دوسری طرف چلے جائیں صاحب، لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں یہاں سے نماز ظہر کے وقت صاحب ہوائی جہاز میں سوار ہو اور سعودی جا کر کے دیکھو ظہر کا ٹائم ہوتا، 4 گھنٹے کا فرق ہے،
ہند انڈیا اور صاحب سعودی عرب کے وقت میں، یعنی یہ سورج جو ہے پوری دنیا کو ایک ساتھ روشن، کہیں اندھیرا کہیں اجالا ہوتا ہے، مگر میرے پیغمبر وہ چراغ ہیں، وہ روشن ہیں، وہ روشن ستارہ ہیں۔ اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، پوری دنیا ایک ساتھ ان سے منور ہو رہی ہے، پوری دنیا ان سے ایک ساتھ روشن ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا کہا صاحب، صبح میں بھیجا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اجالا پھیلانے کے لیے، اور دوسری وجہ یہ صبح میں شور شرابہ یہ ہوتا، شور شرابہ نہیں ہوتا، بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، میل کارخانے ختم ہوتے ہیں، لوگ شام مزدوری پہ جاتے ہیں 8 بجے 7 بجے، اٹھنے کے بعد میں شور شرابہ نہیں ہوتے ہیں۔ اشارہ دینا چاہتا ہے کہ یہ پیغمبر شور کو مٹانے، چین و سکون کی زندگی عطا فرمانے آئے ہیں۔ یہ 2 وجہ تھی جو صبح میں بھیجا گیا۔ حضرات ذرا غور کیجئے گا، جب ولادت کا وقت قریب آیا، رات کا ٹائم ہے، پیٹ میں درد شروع ہوا، صاحب پورے مکے کی گلیوں میں چکر لگایا۔ اچھا پہلے صاحب زمانے میں خواتین دیہات میں یا شہر میں جو ہوتی تھیں، وہ دائیاں جو ہوتی تھیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہوتی تھیں، دائیاں زیادہ تر، یعنی بچے کی پیدائش کے موقع پر جو کام کرتی تھیں وہ زیادہ تر غیر مسلم، ہماری غیر مسلم مائیں ہوتی تھیں، اور وہ راتوں کو دن کو اپنے اپنے طور پر کام کرتی تھیں۔ اب مکے کا ماحول بھی ملاحظہ فرمائیے گا، جب درد شروع ہوا تمام دائیوں کے دروازے کھٹکھٹائے، تم آ جاؤ تم آ جاؤ تم آ جاؤ، کوئی گھر پہ ہی نہیں تھی، کوئی گھر پہ ہی نہیں تھی۔ پھر کس کو بلایا گیا؟ تو حضرت آدم کی بیوی حضرت اماں ہوا آ رہی ہیں، سبحان اللہ، ذرا اونچا بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ کون آ رہی ہیں پیدائش کے وقت؟ حضرت اماں ہوا۔ دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، دوسری کون آ رہی ہیں؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ خواتین آئیں اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ میں نے کہا یا اللہ ماجرا کیا ہے، مکہ کی کوئی دائی ملتی نہیں ہے، حضرات انہیں کیوں بلایا گیا؟ آواز آئی، او عباس رضا، پاک بی بی آمنہ اور پاک پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ اب پاک پیغمبر کی پیدائش کے وقت میں ناپاک خاتونوں کا کیا کام ہے؟ ایسی خواتین کو بلایا گیا کہ جو الحمدللہ جب زمانے میں تھی تب بھی پاک تھی، گلیوں میں چلتی تب بھی پاک تھی، جس گلی میں نکل جاتی تب بھی پاک تھی، جس مکان میں رہتی تب بھی پاک تھی۔ ان کا عالم یہ تھا، اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، اللہ نے زمانے کو بتایا یہ پاک پیغمبر ہیں۔ دائیوں کا انتظام کیا گیا تو عجیب و غریب دائیوں کا انتظام کیا گیا۔ یہ ہے ہمارے آپ کے آقا کی شان، سبحان اللہ۔ دائیں بھی آ رہی ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی حل ہوا، جو کہتے ہیں کہ صاحب نبی اور پیغمبر مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے بتا دو حضرت آدم حوا، حضرت آدم کی بیوی حضرت اماں حوا کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا زمانہ ہوا، حضرت آسیہ کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ حضرت مریم کو کتنا زمانہ ہوا، مگر دنیا میں تشریف لا کر گئے۔ زمانے والوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہیں جب یہ مائیں زندہ ہیں تو جن کے قدموں میں زندگی ملی، سبحان اللہ، جن پیغمبر کے صدقے میں زندگی ملی، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ کی حی یرزق۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کا ایک ایک پیغمبر زمین پر زندہ ہے، سبحان اللہ، انہیں قبر میں روزی دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ان پاک دایوں کا انتظام کیا گیا۔ آئیں نبی کریم پیدا ہوئے تو کہاں؟ سر سجدے میں رکھا ہوا۔ کہاں ہے؟ سجدے کے نام سے دیکھ رہے ہو کتنے خاموش ہو گئے آپ؟ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور کلمہ سنا دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صاحب حضور پیدا ہو گئے سجدے میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اور رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بولے 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور حضور کہہ رہے ہیں بچپن میں ہی رب حب لی امتی، میری امت کو معاف فرما دے۔ بتا امت نبی کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے امت؟ بھائی نبی کی امت ہے۔ اب جب بچپن میں حضور رب حب لی امتی کہہ رہے ہیں، ہمیں بات کلیئر اور صاف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی پیغمبر بنایا۔